بڑے بات، اتنا اہم عہدہ پہ کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 دن گزرنے کے بعد وہ وزیر صاحب وہیں کے وہیں؟ راجہ پرویز اشرف صاحب نے قومی اسمبلی میں ان سے موقع دیا کہ آپ واضح کریں کہ آپ یہ نہیں کہ جو آپ کہہ رہے تھے آپ کو غلط پیش کیا گیا. میں نے ان کو موقع دیا پیاج سے کہ آپ اپنا کلیریفیکیشن دیں، مگر ڈھیٹ ہو کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، جو میں نے کہا میں اس پہ آج بھی قائم ہوں. چلے، اگر تو اس بات پہ آج بھی قائم ہو کہ میرے لیے راولہ کوٹ کے عوام کشمیری نہیں، میرے کوٹلی کے عوام کشمیری نہیں، میرے میرپور کے عوام کشمیر کے نہیں، تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ وزارت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ممکن کیسے؟ یہ واضح کرے. کیا یہ آپ کا ذاتی خیال ہے یا وفاق پاکستان کا خیال ہے؟ اس لیے اگر آپ وفاقی عہدہ سنبھالتے ہو تو آپ وفاق پاکستان کا نمائندے ہو، کسی اپنا آپ کا ذاتی نمائندہ آپ نہیں ہو. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے، باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو. کشمیر کے عوام کو، آپ کشمیر کے عوام کے ساتھ یہ ناانصافی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ان کا ذہنیت ایسا ہی ہے، پتہ نہیں ایسے کیسے، ایسے کیوں، لیکن ہے ایسے. یہ دوسرا ایک وفاقی وزیر صاحب ہے، یہ کہتا ہے کہ 12 سیٹیں ہمارے جیب میں ہیں، 12 سیٹیں ہمارے جیب میں. اب تو شروع کرتے ہیں جیب سے 12 سیٹیں. نا جس کا ذہنیت یہی ہوگا وہ تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہاں سے کون منتخب ہوگا. ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرپور سے، کوٹلی سے، مظفر آباد سے، پونچھ سے نمائندے کون بنتے ہیں. اس لیے جیب کی جو 12 سیٹیں ہیں اس پہ تو حکومت بننا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مستقبل، کشمیر کا فیصلہ نہ اسلام آباد کا جیب میں، نہ فیصل آباد کا جیب میں، نہ پنڈی کا جیب میں. کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. اور انشاءاللہ تعالی جولائی 27 کو انشاءاللہ تعالی نہ صرف آزاد کشمیر سے یہ فیصلہ ہوگا، نہ صرف آزاد کشمیر سے یہ فیصلہ آئے گا، نہ صرف آزاد کشمیر میں ہم شیر کا شکار کریں گے، مگر انشاءاللہ تعالی جو مہاجرین کے سیٹس ہیں جو پاکستان بھر میں ہیں، جن کا آخری الیکشن ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیں گے. میں خاص طور پہ آج میرپور کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کا سیالکوٹ کا نمائندہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیالکوٹ کے نمائندہ نے وہ الیکشن جیتنا ہے، جیت کے واپس آنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ سیالکوٹ کے جو مہاجرین کی سیٹوں پہ جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں کے عوام میرپور کو، کوٹلی کو اور راولہ کوٹ کو کشمیر کا حصہ سمجھتے ہیں. جولائی 27 کو جو اہم ترین الیکشن ہونا جا رہا ہے، اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف جیتے گی مگر جیت کے ایک بار پھر تاریخ رقم کریں گے. اور جو آپ کے حقوق رہتے ہیں، قائد عوام نے آپ کو حقوق دی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے حقوق دی، صدر زرداری نے آپ کو حقوق دی،
جو حقوق رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ میں اور آصفہ مل کے آپ کو دلوائیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں خاص طور پہ ٹھڈیال کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا امیدوار اظفر شاہد کو آپ نے بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے. آپ نے بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں, تاکہ میں آپ کو حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار دلوا سکوں. میرپور کا نشان کیا؟